کرپشن سے فری ہوگا، اور جو گورننس کے اوپر انہوں نے باتیں کی تھیں، آج الحمدللہ اس میں ایک بڑا لیپ فارورڈ ہوا ہے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو بہت بڑے ایک جو مافیاز ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ ٹھگز آف پاکستان اگر ملا کے کہہ دیں نواز شریف اور زرداری کو، تو دونوں آج ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر ایکسپوز ہوئے ہیں۔ اور اسلام آباد کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے، احتساب عدالت، انہوں نے ایک طویل جو مقدمہ ہے اس کو سنا، اور اس کے بعد آج انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی۔ اور سپریم کورٹ میں بھی ایک اہم مقدمہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم FIA کی جو رپورٹ سبمٹ ہوئی، وہ ہی ان دونوں معاملات کے اوپر تھوڑا تفصیل سے جو قوم کے سامنے سارے فیکٹس بھی رکھیں گے، مدعا بھی رکھیں گے، اور اس بات کا بھی کہ کیوں مبارک کی بات ہے یہ۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ ہل میٹل عزیزیہ سے متعلق ہوگا، اور دوسرا حصہ جو زرداری صاحب کا، زرداری گروپ آف کمپنیز اور اومنی کا ہے، اس کو شہزاد جو ہے وہ پھر ایکسپلین کریں گے۔ تھوڑا ذرا میں آپ کو پہلے نواز شریف صاحب کے مقدمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اپریل 2016 میں پیناما کا ریفرنس جو ہے، پیناما کا جو سکینڈل ہے، یہ سامنے آیا تھا، اور اس میں تقریباً 11 ملین کے قریب جو کاغذات تھے وہ لیک ہو گئے تھے، جس کے ذریعے پتہ چلا کہ دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ لوگوں نے کس طرح سے جعلی آف شور کمپنیاں بنائیں، وہاں پر کرپشن کا پیسہ شفٹ کیا، اور پھر ان پیسوں سے پراپرٹیز بنائیں۔ دنیا کے ان بڑے بڑے جو کرپٹ لوگ تھے، ان میں پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا نام بھی شامل تھا، اور پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے انہوں نے اور ان کے بچوں نے وہاں پر ان کی پراپرٹیز موجود تھیں۔ اور وہ ایک طویل ہیئرنگ ہوئی آپ کے سامنے، اس کیس کو سپریم کورٹ میں سنا گیا۔ اس سے پہلے ایک طویل سیاسی جدوجہد ہوئی عمران خان کی قیادت میں پیناما کے کیس کے لیے، اور بالآخر وہ مقدمہ سپریم کورٹ نے سنا۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا اس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، اور ساتھ ہی احتساب کی جو عدالت ہے، یعنی جو ٹرائل کورٹ ہے، اس میں 3 ریفرنسز داخل کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک ریفرنس تھا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، ایک تھا ہل میٹل عزیزیہ، اور تیسرا تھا فلیگ شپ۔ ہل میٹل عزیزیہ میں آج نواز شریف صاحب کو 7 سال سزا اور $25 ملین جرمانے کی سزا ہوئی ہے۔ $25 ملین کو اراؤنڈ 1.5 بلین روپیز کے لگ بھگ پیسہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور فلیگ شپ میں ان کو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ان کا جو فیصلہ ہے اس میں ان کو چھوڑا گیا ہے۔ ٹیکنیکل بنیاد یہ ہے فلیگ شپ کی کہ جو اس میں جو بنیادی جو روپیہ ہے یا جو بنیادی رقم ہے وہ حسن نواز شریف کو منتقل ہوئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی حسن نواز جب تک اریسٹ نہیں ہوں گے یا وہ سامنے نہیں آئیں گے تو غالباً اس وقت تک یہ مقدمہ جو ہے اس کو ایک قطعی انجام تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ بھی ایک کلاسک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، ایک مثال ہے کہ 3 دفعہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم، اس کے بچے، وہ کہتے ہیں ان کے اوپر پاکستانی قوانین اپلائی نہیں ہوتے، وہ برطانوی شہری ہیں اور وہ پاکستان میں پیش بھی نہیں ہوں گے، اور اب اپنے بچوں کو باہر رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر کمیشن کے پیسے مختلف ذرائع سے، جو بھی آپ نے اس میں بھی دیکھیں گے العزیزیہ میں اور ہل میٹل میں، کہ کس طرح سے یہ پیسے باہر جاتے تھے، اور باہر ان کے بچے جو ہیں وہ پراپرٹیز خریدتے تھے یا خود خریدتے تھے اور بچوں کے نام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر دیتے تھے۔ یہاں پر پراپرٹیز انہوں نے خریدی، نواز شریف صاحب نے، اور بچوں کے نام منتقل کر دی۔ یہاں پہ بچے اتنے نالائق ثابت ہوئے کہ وہ والد کے دفاع میں نہیں آئے۔ اومنی والے کیس میں آپ دیکھیں گے کہ والد اتنا نالائق ثابت ہوا کہ اس نے ساری پراپرٹی اپنی جو ہے اس میں اپنے بیٹے کے سیاسی کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے اس کے نام کر دی۔ بہرحال یہاں تو قیامت کا منظر ہے کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کو ہم نہیں جانتے، یہ پراپرٹیز ان کی ہیں، والد صاحب کہہ رہے ہیں ہم بچوں کو نہیں جانتے، اور دونوں مل کے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ دادا کی تھی، یعنی سارا خاندان نہیں
دوڑ لگا کے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کون کس کا واقف ہے. بہرحال جی یہ ریفرنس جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 1 کو بھیجا گیا. یہ ٹھگز آف پاکستان سیریز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ٹھگز آف پاکستان سیریز 1 العزیزیہ ہے, ٹھگز آف پاکستان سیریز 2 جو ہے وہ اومنی ہے, وہ پھر شہزاد آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ کیس جب چل رہا تھا آپ کو معلوم ہے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا جب فیصلہ سنا دیا جج صاحب نے, تو شریف فیملی عدالت میں چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ان جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا ہے, آخری وٹنس رہ گیا تھا, انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ کیس مزید چلنا درست نہیں ہوگا, اس کو چینج کیا جائے. لہٰذا ہائی کورٹ نے اگرچہ قرار دیا کہ یہ بالکل نامناسب ہے, کہ اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, لیکن جو جج صاحب تھے انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ آپ کیس فیصلہ بدل دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں سننا بھی نہیں چاہتا بیکاز ایک فیصلہ میں کر چکا ہوں. سو اپنی درخواست کے اوپر یہ عدالت میں جب آخری وٹنس رہ گیا تھا, یہ مقدمہ ایک عدالت سے شفٹ ہو کے دوسری عدالت میں چلا گیا, اور یہ ان کی اپنی چوائس کے اوپر ہوا. اس کے بعد پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ چلا, 15 مہینے کیس چلا, 123 پیشیاں ہوئی مکمل سپریم کورٹ کے سامنے. سب سے پہلے اگر آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کو موقع ملا کہ انہوں نے قوم سے خطاب کیا بطور وزیر اعظم, اپنی صفائی دینے کا ان کو موقع ملا, پارلیمنٹ میں ان کو اپنی صفائی دینے کا موقع ملا, ان کو سپریم کورٹ میں اپنی صفائی دینے کا موقع ملا, اب ان کو ٹرائل کورٹ میں اپنی صفائی دینے کا موقع ملا. ایک بھی جگہ کے اوپر نواز شریف اپنے پیسوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. ایون فیلڈ کی جو سارے پیسے ہیں یا پراپرٹیز ہیں وہ آپ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. العزیزیہ میں کیا ہوا؟ العزیزیہ میں یہ ہوا کہ 2001 میں ایک مل قائم کی گئی العزیزیہ کے نام سے, وہ مل 2005 میں ختم کر دی گئی, اور 18 دن کے اندر ایک نئی مل کھڑی کر دی گئی جس کا نام ہل میٹل تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے العزیزیہ کے پیسے کہاں سے آئے, اور پھر ہل میٹل کے 18 جو دنوں میں پیسے آئے وہ کیسے آئے. اور ہل میٹل نے پھر یہ کیا کہ یہ مل جو تھی یہ نقصان میں تھی 2010 تک. 2010 تک یہ مل مکمل طور کے اوپر خسارے میں تھی, $2.5 لاکھ کے قریب اس کا خسارہ تھا. لیکن 2010 میں جو ہی پنجاب میں حکومت آئی PMLN کی, اس مل نے سونے کی مرغی کی طرح انڈے دینے شروع کر دیے, اور 2010 میں نواز شریف صاحب کو $2 ملین جو ہیں وہ بھیجے گئے. اوور آل اس مل نے نواز شریف صاحب کو 9 لاکھ کے قریب $9 لاکھ کے قریب جو پیسے ہیں وہ بھجوائے, اور اس کو 2015 تک اباؤٹ $1 ملین جو تھے انہوں نے نواز شریف صاحب کو بھجوا چکے تھے. $9 لاکھ براہ راست نواز شریف کے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک واپڈا ٹاؤن اکاؤنٹ میں آئے. $1 لاکھ جو تھا, $9 لاکھ جو تھا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آیا, مریم نواز شریف اور نواز شریف کے ڈرائیورز کے اکاؤنٹ میں آیا. ایک ڈرائیور تھا, ایک خانسامہ تھا, ایک گارڈ تھا, ان کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے دیے گئے. پھر نواز شریف کے اکاؤنٹ سے پیسے 88 کروڑ روپیہ مریم نواز شریف کو گیا, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے اس سے مہنگی پراپرٹیز خریدیں. یہ تمام جو ڈاکیومنٹس پیش ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی کوئی کسی فرد کی گواہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کو زبردستی زور دے کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح ہمارے ہاں تفتیش ہوتی ہے آپ نے ویسے تفتیش کر کے ڈال دیا. ایک یہ ڈاکومنٹری سارے کے ساری جو کہانی ہے, جو سارے کی ساری کہانی ہے وہ ڈاکومنٹری ہے. $8 ملین ٹرانسفر ہوئے 2010 سے لے کے 2015 تک, اور یہ اس مل سے ٹرانسفر ہوئے جو اپنے کاغذوں میں لکھ رہی ہے کہ وہ نقصان میں. حسین نواز وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ پیسے پاکستان بھیج رہے تھے. ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا ایکچولی یہ جو ساری ملیں ہیں, یہ جو سارے ڈھکوسلے بنائے گئے, ہل میٹل, العزیزیہ, حدیبیہ اس سے پہلے, اور ابھی آپ داستان سنیں گے آگے اومنی گروپ کی, اور جو شہزاد آپ کے سامنے رکھیں گے ساری, یہ کوئی بھی یہ صرف کاغذوں میں ملیں تھیں.
یہ کوئی ملے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ ان کا کوئی آپ سمجھیے کارپوریٹ سٹرکچر تھا، نہ ہی ان کا کچھ تھا۔ ہو یہ رہا تھا پاکستان کے اندر کمیشن لیے جاتے تھے، یہ کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے، باہر پے ہوتے تھے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے پاکستان کے اندر۔ کئی پیسے باہر بھی رہ جاتے تھے جن کی پراپرٹیز خرید لیتے تھے۔ اب وہ پیسے جو باہر رہ جاتے تھے، آپ 1992 میں جب پہلی بار جب 92 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ایک قانون لایا گیا، اکنامک ریفارمز ایکٹ لے کے آئے گی۔ اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر باہر سے پیسہ پاکستان آئے گا تو کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ پیسوں کا پوچھ نہیں سکتا کہ وہ پیسے کیوں آئے ہیں اور وہاں پہ سورس کیا ہے باہر۔ لہٰذا انہوں نے بڑا آسان طریقہ اپنایا، انہوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا، یہاں پہ کمیشنز طے کرتے تھے، کمیشنز کے پیسے باہر پے ہوتے تھے، ان پیسوں سے یہ پیسے واپس پاکستان بھی آ جاتے تھے اور باہر پراپرٹیز بھی خرید لیتے تھے۔ یہ اصل کہانی تھی۔ اب جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے وہاں پر، اور جو نیب ہے اس کا قانون، چونکہ یہ تو بڑی کمپلیکس ٹرانزیکشنز ہیں، کیا پتا کس نے پیسے یہاں پہ دیے، کس نے کہاں پہ وہاں پہ دیے، اور ایک آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا نیب نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جب ایکٹ بنایا گیا تو اس میں سیکشن 9 انٹروڈیوس کرایا گیا۔ سیکشن 9 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس آف منی نہیں ہے، اگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ فار ایگزامپل میں نے لندن میں جا کے میں نے اپارٹمنٹ خرید لوں، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس اپارٹمنٹ کے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے۔ کیونکہ اگر وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے تو میرے پاس تو رسید ہوگی نا ایک ایک۔ جب عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہہ رہے نا انتقامی کارروائی تھی جب عمران خان کے اوپر کیا گیا تھا، جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ جناب آپ کبھی وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، آپ کبھی وزیر نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ پچھلے 40 سال کا حساب دیں۔ سو عمران خان نے وہ اپنی جو کیری پیکر جو 1983 میں جو ختم بھی ہو گیا تھا، جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں تھا، وہاں سے بھی انہوں نے جو رسیدیں پڑی ہوئی تھی وہ لا کے عدالت میں دکھائیں کہ یہ پیسے تھے میرے، یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا، کرکٹ کھیلا تھا ساری عمر، یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا، یہ اس کی رسیدیں ہیں، اور یہ پیسہ پھر میں نے وہاں پہ بیچ کے پاکستان لایا تھا، لیگل طریقے سے پاکستان لایا تھا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی جو کہ عمران خان کی اور سٹینڈرڈ تھا جو اپلائی کیا گیا تھا۔ یہاں پر جو تمام پیسے پاکستان کے اندر لائے گئے ان کا کوئی بھی حساب کتاب نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا، نہ یہ حساب وہ پارلیمان کو دے سکے، نہ یہ حساب وہ قوم کو دے سکے، نہ ہی حساب یہ سپریم کورٹ کو دے سکے، اور نہ ہی اب یہ حساب یہاں پر عدالت کو دے سکے۔ لہٰذا ان کو آج 7 سال قید اور $25 ملین جرمانے کی سزا العزیزیہ میں سنائی گئی ہے۔ جہاں تک بریت کا معاملہ ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا انہوں نے اس میں اپیل میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا جو بھی ان کی پروسیکیوشن جو بھی اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن اصل جو ایشو یہ ہے کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ العزیزیہ ہو، ہل میٹل ہو، یہ ہمارا آپ کا فلیگ شپ ہو، یہ ایف زیڈ ڈی کیپٹل جس کے خود نواز شریف چیئرمین تھے، یہ سارے پیسے دراصل منی لانڈرنگ کے لیے فیک کمپنیز بنائی گئی تھیں اور وہ فیک کمپنیز پیسے گھما رہی تھیں۔ اب آ کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے انتقامی کارروائی کی ہے، تو 2016 میں تو ہم اقتدار میں نہیں تھے، نیب کا ادارہ ہمارا بنایا ہوا نہیں تھا، نیب کے قوانین ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے۔ چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، یہ جو اکاؤنٹس تھے یہ آپ کے اکاؤنٹس ہم نے تو نہیں کھلوائے، آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ہم نے تو نہیں ڈالے، آپ کے اکاؤنٹ آپ نے جو العزیزیہ مل کے یا ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے جو پیسے وہاں سے یہاں پہ بھیجے وہ ہم نے تو نہیں ڈلوائے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ڈلوائے ہیں۔ اور اس پہ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اب بھی دفاع کر رہے ہیں نواز شریف کا، ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ پیسہ
کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا. جس طریقے سے اس پیسے کے ساتھ کھلواڑ کی گئی، جس طریقے سے پاکستان کے غریب آدمی کا پیٹ کاٹا گیا اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر شفٹ کیا گیا، اس کے اوپر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو آج کھڑے ہو کے نواز شریف کا ان کیسز کے بعد، اتنی ایویڈنس کے بعد بھی دفاع کر رہے ہیں. ابھی ذرا اومنی بس کا آپ قصہ سنیے، یہ اومنی بس کہہ رہا ہوں، اومنی گروپ کا قصہ سنیے گا تو آپ بس ہی ہو گئے. یہ بھی تو آپ دیکھیے گا کہ یہ بھی منی کیسے بدنام ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے صاحب یہاں سے آپ ٹیک اوور کریں اومنی کا، اس کے بعد پھر کوسچنز لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح فواد نے کہا ہے کہ شرم تو ان کو آنی نہیں ہے، ڈیفنس چلتا رہے گا، لیکن یہ بڑا ضروری ہے سب کے لیے سمجھنا. راس ملوث ریوائول آف سکھ یونٹس. پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ طریقہ واردات، یہ سارا اس رپورٹ میں مینشن کر دیا گیا. طریقہ واردات یہ ہے کہ ریوائول آف سکھ یونٹ کے نام، پہلے تو سب سے پہلے کہ چلتی بلتی کسی شریف انسان کی فیکٹری مل کو زور زبردستی سے بند کروا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو اونے پونے داموں خرید کے، خریدتا کون ہے؟ اومنی گروپ. اس کو خریدنے کے بعد سندھ سرکار اس کو دیتی ہے، سبسڈی دیتی ہے، اس کو اسکیم نکالتی ہے ریوائول آف سکھ انڈسٹری کے لیے. ریوائول آف سکھ انڈسٹری کے تحت اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، ٹیکس پیئر کا، عوام کا پیسہ دیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ انڈسٹری آج بھی سکھ ہے، اور یہ جو ہیں یہ پھل پھول رہے ہیں. یہ بھی ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کر دی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کو استعمال کیا گیا. سسٹم جو بتاتا ہے نا، وہ آج سپریم کورٹ میں انہوں نے دکھایا بھی ہے، وہ ہمیں ملے نہیں ابھی تک، لیکن کچھ چینلز پہ بھی وہ چل رہی ہے کہ وہ سینٹر میں آصف علی زرداری ہیں، اور اس کے آگے پیچھے جتنے لوگ ہیں وہ سارے وہ اس میں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ایونچولی وہ چیزیں ساری ان کو لاگ دیتے ہیں. فیک اکاؤنٹس میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جتنے کانٹریکٹرز، گورنمنٹ کے کانٹریکٹس، سارے فیک اکاؤنٹس میں جا کے کیش جمع کرا رہے ہیں. تمام کانٹریکٹرز کو بھی سپریم کورٹ نے نوٹس کر دی ہے، تمام کی لسٹ دے دی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر، کس کس کانٹریکٹر نے کب کتنے پیسے جمع کرائے ہیں. مطلب یہ ایک سمجھیں کہ آپ کا دماغ اس میں گھوم جاتا ہے کہ یہ کتنا 10 لاکھ روپے سے اوپر کا جتنا بھی اماؤنٹ سندھ میں ٹھیکے میں گیا ہے، اس کے وہ تمام کانٹریکٹرز نے کمیشن ان اکاؤنٹس میں پے کیا. سو اندازہ یہ ہے کہ 2000 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ رہا سندھ کا، اس کا تقریباً 30 سے 35% جو اوور آل بجٹ تھا وہ زرداری صاحب کھا گئے. اچھا جی، اس میں اس کے بعد لونز پہ آ جاتے ہیں. ایک پورا نظام بتایا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اومنی گروپ نے دو طرح سے طریقہ واردات کیا. ایک تو فیک کمپنیز کے نام پہ لونز لیے. لون کس نے دیے؟ سندھ بینک نے دیا، نیشنل بینک آف پاکستان نے دیا. چونکہ وہ تھی فیک کمپنی، وہ ڈیفالٹ کر گئی، وہ بھاگ گئی، غائب ہو گئی. کمپنی تو تھی ان کی، تو وہ تو لونز گئے، وہ برباد ہو گئے. لیکن اومنی گروپ کو بھی 54 ارب روپے کا لون دیا گیا، زیادہ ویلیو شو کر کے ایسٹس کی. تو جے ڈی نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ 54 بلین یعنی کہ 54 ارب کا لون دیا، اور 54 ارب کے لون کے عوض جو ایسٹس اس نے رکھے ایز کولیٹرل، ان کی ورتھ 15 ارب سے زیادہ کی نہیں ہے. تو آج بھی جبکہ اس کی دکھائی کتنی گئی؟ 64 ارب، 64 ارب کی ویلیو دکھائی گئی. آج 54 ارب کا ٹیکہ یہ لگ چکا ہے نیشنل ایکسچیکر کو، کیونکہ لون دینے والا کون تھا؟ نیشنل بینک آف پاکستان، سندھ بینک یا اپنا سمٹ بینک. تو پیسہ کس کا ڈوبا؟ ان غریب لوگوں کا جنہوں نے اس کے اندر انویسٹ کیا، یا ان غریب لوگوں کا جن کی جو ٹیکس دیتے ہیں یہ ان کا پیسہ ہے، یا ان غریب لوگوں کا جو ان کے نام کے اوپر سبسڈی نکالی جاتی ہے اور دی کس کو جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اب سوال یہ تھا کہ بہت بڑا، ہم بھی بڑے عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ہمیشہ یہ چھوٹ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ڈیولپ نہیں ہوتا، کہ کیسے اس کو ان کے ساتھ اس کا ربط کیسے پیدا کیا جائے جو مین کریکٹر ہیں. اس کے اوپر یہ ایک پورا چیپٹر لکھا ہے انہوں نے اس رپورٹ کے اندر کہ کنیکشن ود دا مین پرسن آصف علی زرداری. میں اسی میں سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں کوئی بات اپنے پاس سے کر رہا ہوں. انہی فیک اکاؤنٹس میں سے، اومنی کے اکاؤنٹ میں سے کیا کیا چیزیں ڈائریکٹ لنکیجز جا رہی ہیں محترم صاحب کو. چونکہ غریب کافی ہیں تو گھر میں چونکہ تعمیر جب ہوتی ہے تو فریال تالپور صاحبہ کے گھر کے اندر جو سیمنٹ گیا ہے وہ بھی سارا 3.5 ملین کا فیک اکاؤنٹ سے گیا. زرداری ہاؤس نواب شاہ میں
0.89 وہ تھوڑا سا ذرا کوئی 8 لاکھ کا سیمنٹ لگا تھا تو اس کو سیمنٹ بھی وہاں سے گیا. بلاول ہاؤس کراچی کے 1.5 ملین کے یوٹیلیٹی بلز فیک اکاؤنٹ سے پے ہوئے. یہ آپ کھانا شانا منگواتے ہیں نا کبھی, وہ ہم بھی کھانا بھوک لگی ہو تو فواد صاحب اکثر یہ ڈلیوری آرڈر کرتے ہیں, اس کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے سارے گئے. بلاول ہاؤس نہیں ان کے نہیں, ہمارا ان کے 5 سال بعد ہے. ہمارا نہیں گزرا, ہمیں تو کھانا ایئر ٹکٹس یعنی کہ جو جہاز پہ جہاں گھومتے ہیں فیملی, آصف زرداری اینڈ فیملی 12.8 ملین کے. اس کے بعد بلٹ پروفنگ کروائی ٹرک کی, جلسے شلسے کرتے ہیں, جمہوریت بچانی ہوتی ہے, وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے. پریزیڈنشل ہاؤس نوڈیرو جو تھا اس کو پیمنٹ جا رہی ہیں 42 ملین کی فیک اکاؤنٹس میں سے. اومنی ایئر کرافٹ, اچھا سب سے خوبصورت چیز اومنی کا جو جہاز ہے, کہتے ہیں جی اومنی والا کون ہے, جب ان سے شروع میں سوال کیا گیا تو کون آپ جانتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ان کو کون ہے. 110 ٹرپس آصف علی زرداری اور گورنمنٹ آف سندھ نے کی. گورنمنٹ آف سندھ کے آفیشلز, کوئی منسٹر ہے, کوئی اور بندہ ہے سندھ کا, یا ان کی فیملی ہے, 110 ٹرپس, اس کی پوری آپ کی فلائٹ لاگ موجود ہوتی ہے, اس کو آپ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. اچھا جی, اس کے بعد جب صدر تھے تو توشہ خانہ میں, یعنی کہ جب آپ کو گفٹ ملتا ہے کوئی تو اس گفٹ کے آپ ایک رول ہے کہ اگر آپ کو گفٹ ملا ہے, اگر صدر ہیں وزیر اعظم ہیں, تو اس کی ویلیویشن کر کے پھر اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج آپ ادا کرتے ہیں تو وہ گفٹ آپ خرید سکتے ہیں. اچھا وہ پہلے ہی سبسڈائز ہوتا ہے, اس پہ ظلم یہ کیا کہ جو گفٹ خریدے ان کے پیسے بھی فیک اکاؤنٹ سے ادا کیے, اس کی بھی تمام رسیدیں اور لنکس لگی ہوئے. اچھا جی, اس کے بعد گھر کے خرچے, اور سب سے انٹرسٹنگ چیز برتھ ڈے کا بل, 1 لاکھ سے اوپر کا ایک کیک کھایا گیا. اس عوام یہاں پہ سٹنٹڈ گروتھ ہے, تھر کا حال دیکھ لیں, لیکن 1 لاکھ سے اوپر کا کیک منگایا جاتا ہے, وہ بل بھی فیک اکاؤنٹ سے دیا جاتا ہے. بلاول صاحب کے لیے 27 بکروں کی قربانی, وہ بھی ماشاءاللہ فیک اکاؤنٹ سے کی گئی, یعنی کہ اللہ کو بھی اس میں کر دیا. بلٹ پروفنگ ٹرک کے علاوہ گاڑیوں کی بھی, امپورٹ آف بلٹ پروف وہیکلز جو بھی ان کے اپنے نام ہیں, اس کی ادائیگی بھی فیک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے. اس کے بعد انڈکلیئرڈ پراپرٹیز رپورٹ نے بتائی ہیں. ایک تو پہلے سے ٹی وی پہ چل رہی ہے امریکہ کی, اصل میں بہت ساری ہونا بندہ بھول جاتا ہے, وہ ڈکلیئر کرنا یاد نہیں رہتی. تو وہ جو کانڈو ہے نیو یارک میں, وہ دبئی کا ایک پینٹ ہاؤس, اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے جو ان کے اپنے نام ہے. جب ان کو پتہ لگا کہ نہیں یہ کام خراب ہو سکتا ہے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے نام اس کو کرا دیا, لیکن وہ جے ٹی نے اس کو ان کے نام تصور کیا ہے, بیٹی تو ان کی ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ دونوں ہیں, اور یہ تو سیدھا سیدھا اگر آپ اس کے اوپر جو پاناما کی ججمنٹ کو اپلائی کریں یا جتنے جو آئے ہیں, تو یہ تو سیدھی سیدھی نااہلی نظر آتی ہے مجھے. اس کے علاوہ ان کی ہمشیرہ صاحبہ, ان کے نام بھی کچھ پراپرٹیز نظر آئی ہیں اس رپورٹ کے اندر, جو کہ انہوں نے اپنے گن مین اور ڈرائیورز کے نام کی ہوئی تھی, اور پاور آف اٹرنی بھی سب برآمد ہو گئی. اس کے بعد رپورٹ پوری نشاندہی کرتی ہے کہ کس طرح سے ہنڈی اور حوالہ کا سسٹم استعمال کیا گیا یہاں سے باہر پیسہ لے جانے کے لیے. کچھ اس کے اندر اکاؤنٹس شو بھی کر دیے گئے ہیں جتنی انویسٹیگیشن ہو سکی ہے. ابھی کیمپ کراؤن ایک کمپنی کا نام آیا ہے, وہاں سے پیسے نکل کے کہاں جا رہے ہیں, کس کو جا رہے ہیں. پرانے کریکٹر ہیں, اس میں ایک واجد شمس صاحب کے صاحبزادے ہیں, ان کو ملینز آف پاؤنڈ میں پیسے گئے ہیں آگے. تو ایونچولی وہ بھی لنک اسٹیبلش کیا جائے گا, اور اس میں یہ ریکمینڈ کر رہی ہے جے ٹی میں کہ جو پاکستان سے باہر کے معاملات ہیں اس کو بھی فردر پروب کیا جائے, اور یہ سراغ لگایا جائے یہ پیسے کہاں گئے ہیں, یعنی کہ یہ معاملہ بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. آخر میں یہ بتا دوں کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے 16 نیب ریفرنسز فائل کرنے کا کہا ہے. جو ریکمنڈیشن ہے جے آئی ٹی کی, ابھی تو یہ 3 میں اتنا عرصہ لگ گیا ہے, تو 16 میں بس آپ اور ہم سارے بڑے مصروف رہیں گے, اور جو میرے وکیل بھائی ہیں ان کو تو بڑی اچھی ہماری نسلیں بھی اس میں سے وکیل جو ہیں کیس کرتے رہیں گے. اچھا, اس میں جو ان کے ایک بڑے وکیل ہیں, چیئرمین سینٹ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, ابھی بھی ان کے وکیل ہیں فاروق ایچ نائک صاحب, ان کے نام بھی فیک اکاؤنٹ نکل آئے جی. ان کے بھی کوئی پراپرٹی انہوں نے خریدی ہوئی ہے جو کہ فیملی نے ان کی خریدی ہے, ان کے وائف کے نام ہے, بیٹے کے نام ہے, اس نے فیک اکاؤنٹ سے پیسے ریسیو کیے ہیں, اور اس کے علاوہ پیسے باہر بھی بھیجے ہیں, اور ڈی ایچ اے کے 2 کراچی کے پلاٹس ہیں. ان کے گمبھیر لگ رہا ہے اس وقت.
جی مراد علی شاہ کے جو اکاؤنٹس ہیں بیسیکلی مراد علی شاہ کا تو پورا رول اس کے اندر ڈیفائن کر دیا گیا ہے ایز فائنانس منسٹر اور ایز چیف منسٹر ان کا کیا رول تھا, کس طرح گورنمنٹ آف سندھ. دیکھیے ان کی ترقی ایسی تو نہیں ہونی تھی. اسی بنیاد پہ جو ترقی ہوئی ہے اس پورے کردار کی شیلڈ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے دے دی ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اس میں کیا کیا ان کا کردار تھا. تو 16 ریفرنسز فائل کرنے کا کہا گیا ہے. ایسٹس جو ہیں تب تک جب تک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ریفرنسز شروع نہیں ہو جاتے, یہ ریکمنڈیشن تھی کہ ایسٹ فریز کر دیے جائیں. جو آج صبح رپورٹس آئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے ایسٹس کی فریزنگ تو کر دی ہے کہ یہ فردر ڈسپوز آف نہ کیے جا سکیں جو پاکستان کے اندر ہیں. ہمیں جو خدشہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے جو ایسٹس ہیں یہ وہ فریز نہ یہ وہ اس کو ڈسپوز آف کرنا شروع نہ کر دیں. تو ہماری تو ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کو جلد از جلد اس کے اوپر کوئی فریزنگ آرڈر دیا جائے جس کو باہر انفورس کیا جا سکے, یا کوئی اس طرح سے ٹریسنگ کا کام شروع کیا جائے کہ جس کے اندر جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ دیکھیں کہ باہر ان کے لنکیجز یا ایسٹس کہاں کہاں پہ ہیں. یہ اس کا جو سارا معاملہ ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر 31 دسمبر کو رکھا گیا ہے. کاپی سب پارٹیز کو دے دی گئی ہیں, اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے, ان سے جواب طلبی کی جائے گی. لیکن پہلوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا جواب ہونا ہے. ان کا رویہ جے آئی ٹی نے بتا دیا ہے ان کوآپریٹو رہا ہے. تو یہ جو اس وقت پورا یہ نیکسس ہے یہ تو بڑا اسٹیبلش ہو گیا. اور سب سے دیکھیے اس کے اندر ایک جو چیز بڑا ایک نیکسس سامنے کھل کے آیا ہے وہ ایک کریکٹر جو ہے وہ آپ کو دونوں کیسوں میں نظر آئے گا. وہ ہے جی بیریا ٹاؤن کا کریکٹر. وہ ادھر بھی سینٹرل ہے وہ ادھر بھی سینٹرل ہے, کیونکہ یہ مت بھولیے کہ ون ہائیڈ پارک کا کیس ادھر موجود ہے. ون ہائیڈ پارک کی خرید فروخت ہوتی ہے کس زمانے میں؟ 2007 میں, جب یہاں پہ بیریا ٹاؤن پنپ رہا تھا پنجاب میں. کہ ایسی کون سی آپ کے پاس بوٹی ہے کہ آپ 10 ملین پاؤنڈ کا گھر خرید کے 42 ملین کا بیچ دیتے ہیں؟ ایسا گر کوئی ہے تو حکومت پاکستان کو بھی بتا دیں, ہمارے بھی تمام قرضے ختم ہو جائیں. ایسی 4-5 پراپرٹی ہم خرید کے کسی کو بیچ دیتے ہیں تاکہ ہمارے قرضے اتر جائیں, ہمیں ڈالر نہ مانگنے پڑے. تو یہ جو نیکسس ہے وہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر اب جو چیزیں سامنے آنی ہیں ان دو عظیم رہنماؤں کا نیکسس ایک اور جگہ کے اوپر بھی ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہیں, وہ ایمنسٹی اناؤنس کرتے ہیں, ایمنسٹی اسکیم لے کے آتے ہیں, اور اس ایمنسٹی اسکیم کا سب سے بڑے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں ان میں بھی اومنی گروپ شامل ہے. وہ 5 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ایمنسٹی میں اپنے آپ کو معاف کروا لیتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے جو حیران کن بات ہوئی ہے جو کہ بڑا آسانی پیدا کر دی ہے سب کے لیے, کہ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جو فیک اکاؤنٹس تھے انہیں آپ لنک کیسے کرتے. تو انہوں نے جو ایمنسٹی جا کے ڈکلیئر کر دی وہ انہیں فیک اکاؤنٹس کی تھی, یعنی کہ فیک اکاؤنٹس کو ایمنسٹی میں جا کے اپنا لیا. اور جبکہ کسی مشورہ اچھے وکیل سے نہیں کیا یا ایسے وکیلوں سے کیا جن کی اپنی پراپرٹیاں نکل رہی ہیں, کہ وہ اس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کرمنل کیس رجسٹر ہے یا پروسیڈ آف کرائم ہے تو اس میں ایمنسٹی نہیں ہو سکتی. اصل میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا. ان کا خیال تھا آپس میں مل کے کھیلتے رہیں گے. اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ صرف, اور باقی تو ساری باتیں بڑی تفصیل سے جو ہوشربا داستان آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صوبہ سندھ میں جس طرح سے بتا رہے تھے ابھی شہزاد کے جو سکیمز بنائی گئی تھیں کہ پیسے سبسڈی کرنے کی, ان میں ایک سکیم جو تھی وہ ریوائیول آف 6 یونٹس کی تھی. سو ریوائیول آف 6 یونٹس کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے, لیکن وہ کیا گیا, ٹھٹھا اور دادو شوگر مل کو زبردستی بند کروایا گیا. مالکان کو تھریٹ کر کے وہ جو شوگر مل ہے اس کو خریدا گیا, اور پھر ریوائیول آف 6 یونٹس کے تحت وہ پیسے بھی خود ہی لے لیے سندھ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھٹھا سیمنٹ ہے اس کو بھی زبردستی اسی طرح سے ٹیک اوور کیا. یعنی ان کا ایک پورا مافیا تھا جہاں پہ ملوں کو ٹیک اوور کرنا, ایگریکلچر لینڈز کے اوپر قبضے کرنا. اور یہ اومنی گروپ جو ہے یہ 2002 میں اس کی 2 کمپنیاں تھیں, صرف کاغذ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ودن جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس کے اندر وہ ایک گراف دیا ہے کہ 2007-8 میں وہ گراف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی اچانک لیٹا ہوا ہے اور پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. 83 کمپنیاں جو ہیں اب اومنی گروپ نے اپنی بنا لی ماشاءاللہ, اور اب جو ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں اس میں کیا کوئی ملک جو ہے کیسے سروائیو کر سکتا ہے. جی جناب سوالات. جی عرفان. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو بیسیکلی وہ جو ڈیسیژن ہوا ہے نواز شریف کا اس کے اوپر, لیکن وہ تو ایک نیب اور نواز شریف کے درمیان ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ, تو نیب کی طرف سے آپ کے بات کرنے کے لیے نیب والے کچھ نہیں کر رہے. ہم پاکستانی نہیں ہیں. نہیں, آپ پاکستانی تو ہیں. جب ایک دفعہ کورٹ آرڈر آ جاتا ہے پبلک پراپرٹی ہو جاتی ہے. دوسری بات اگلا جو انہوں نے کئی بار کہا کہ فلیگ شپ کیس میں ہمارے پاس کافی کچھ آ چکا ہے, ہم ایم ایل اے کرنے بھی جا رہے ہیں,
सारी चीजें कहाँ गई? دیکھیں آپ کے سوال میں پہلے اور دوسرے میں کانفلکٹ ہے. پہلے سوال میں آپ کہہ رہے ہیں نیب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا سوال آپ نیب کا ہم سے پوچھتے ہیں. نہیں دیکھیے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلیگ شپ کی ہمارے پاس کوئی چیز آ گئی ہے. فلیگ شپ کا تو ابھی دیکھیے یہ 2 دن پہلے ہی جو ہے وہ اس میں کچھ اور ایم ایل اے سبمٹ ہوئی ہیں. دیکھیے کورٹ کا معاملہ ہے، جیسے فواد نے کہا ہے، ایک دفعہ جب ججمنٹ آ جاتی ہے تو یہ کسی دوسرے ملک میں ججمنٹ تو نہیں آئی. کیا ہم اس کے اوپر آ کے یہ نہیں بتا سکتے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیس شروع کہاں سے ہوئے؟ یہاں پہ ادارے تو چپ کر کے لیٹے ہوئے تھے. پاناما کا کیس تو سپریم کورٹ میں کون لے کے گیا ہے؟ وہ تو آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جے آئی ٹی بنی وہ ڈیو پروسیس نہیں تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا وہ ڈیو پروسیس نہیں تھا، اس کے بعد ایک سپروائزری جج مقرر کر کے یہ 3 سال کیس چلا، 2 سال کیس چلا، اس کے بعد ایک فیصلہ آیا ہے. اچھا اس سے پہلے ان کی مرضی کا جج بھی تبدیل کر دی گئی، ہر چیز کر دی گئی. تو کیا ہے، اب تو فیصلہ آیا ہے، اب تو ہم کم از کم آ کے فیصلے کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. باقی فیصلہ جب آپ اس کو دیکھ لیں اس کے اندر جو چیزیں آئی ہیں. تو صاحب آج آپ ماشاء اللہ میڈینس کی بات کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا میں بھی ایک چھوٹا سوال کر لوں. جب ویسے بھی انہوں نے ضمانت کروائی ہے، کیا ان کی ضمانت خاص ہوتے ساتھ ہی حکومت ان کو گرفتار کر لے گی یا ابھی بھی کسی چیز کا انتظار رہے گا؟ نہیں کسے؟ زرداری صاحب. زرداری. دیکھیں اس میں جو اس وقت ایشو ہے کہ جو ایک ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے وہ ایک فیک اکاؤنٹ کے اوپر ہے، وہ اس کا بینکنگ کورٹ میں کا کیس چل رہا ہے. اس میں ان کی ضمانت ابھی جو توسیع ہوئی ہے میرا خیال ہے 7 جنوری تک ہوئی ہے. اس میں 4 یا 7 ہے. دوسرا جو معاملہ ہے، اس وقت جو کیسز جے آئی ڈی نے ریکمینڈ کیے ہیں وہ وہاں پہ کیس گئے ہیں ایف آئی اے کے قانون کے تحت. یہاں پہ جو معاملہ ریکمینڈ ہو رہا ہے وہ نیب کے 16 ریفرنسز ریکمینڈ ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ 2 آپشنز ہیں. دیکھیے ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ 31 تاریخ کو انہیں موقع دیا گیا ہے کہ 31 تاریخ کو آ کے ان کی سائڈ کے آرگومنٹس ہوں گے، اور اس میں صرف زرداری نہیں ہے، بیریا ٹاؤن کو بھی نوٹس کیا گیا ہے، ملک ریاض کو نوٹس کیا گیا ہے، تمام کانٹریکٹرز کو نوٹس کیا گیا ہے، جس کو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے اس کیس میں ان سب کو نوٹس کر دیا گیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ کچھ عرصہ تک آرگومنٹس چلیں گے. اس کے بعد دیکھیے جس ادارے کو یہ کیس ریفر ہوتا ہے، اگر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق یہ نیب کے ریفرنسز ہیں تو پھر اریسٹ نیب کے اوپر ہے کہ وہ نیب اریسٹ کرتی ہے نہیں کرتی. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں یہ ایف آئی اے کیس کرے عاملہ کے تحت، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت، تو پھر یہ اس کی دسترس میں آ جائے گا ایف آئی اے کی. حکومت کا تو دیکھیے اس میں سپورٹیو رول ہے. سپورٹیو رول اس طرح سے ہے کہ اس وقت چونکہ معاملہ ان کے سامنے ہے تو اریسٹ کرنے کے اوپر، ہاں ایک چیز ہے جس کے اوپر ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. آج جے آئی ٹی کی طرف سے سپریم کورٹ میں ای سی ایل کی بھی میں نے دیکھا تھا ٹکٹس چل رہے تھے کہ استدعا کی گئی، اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ ای سی ایل کے اوپر کورٹ کے آرڈرز پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور کوئی بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ریکویسٹ بھیج سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو ای سی ایل کے اوپر ڈالنے کی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں مین چیز تو شاید ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنا چاہیے. باقی جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اریسٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور جو سپریم کورٹ کرے گی حکم کرے گی ہم ہم تو وہی اس کریں کے گے. باؤنڈ ہے نا، جو بھی وہ کہیں گے. شہزاد صاحب میں آپ کی جگہ سے کیا کرنا چاہ رہا ہوں، آپ نے جو ساری چیزیں بتائی ہیں جے آئی ٹی کی، اور آج ہی وہ رپورٹ میرے خیال میں آئی ہے، آپ کو بھی شاید آج ہی ملی ہے. چلنا سوال کر لینا، کمنٹ بعد میں کر میں لینا. سے آپ نے تقریباً سارا کچھ ہی بتا دیا، تو آپ کو یہ رپورٹ کب ملی؟ آج ملی ہے یا پہلے ملی ہے؟ نہیں یہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ یہ نے تو کمنٹ ہو گیا. نیب کا سر جواب دے رہے تھے، نیب کا آڈیٹر صاحب نے ہماری شیٹ بتائی ہے، یہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے. جنرل مشرف سے آج تک سورس آف انکم آپ نے پوچھا ہے، جنرل کیانی سے پوچھا ہے جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، جاوید اشرف قاضی سے پوچھا ہے جن کے خلاف اتنے کیسز ہیں، یا اے جی پی آر کی رپورٹ آئی ہے شہزاد صاحب پڑھیں گے جس میں ڈیفینس سروسز میں 200 ارب روپے سے زائد کی بےقاعدگی ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی کنٹریکٹس ہوئے ہیں وہ تمام مشکوک ہیں. ٹھیک، تو ان چیزوں کو بھی نوٹس ہوگا. چلیں تھینک یو جی. آپ کے جو جذبات ہیں وہ میں لیکن اس پہ جو یہ کوئی سوال میں صرف اس پہ ایک کامنٹ کر دوں. جی یہ آپ میں کامنٹ کر دوں، انہوں نے آج ایک ویسے ایگزیکٹو سمری بھی دی ہے، اور اس ایگزیکٹو سمری 8 صفحوں کی آپ دیکھ لیں، میں چھوڑی بھی جاؤں گا. جی آباد وہ تو ایسے بھائی، اب آپ کی ڈان کی جو ہے نا فوج سے محبت جو ہے نا وہ نہیں ختم ہو رہی، ہم نہیں اس میں کچھ کر سکتے. یہ کوئی نہیں ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھا کریں. جی ہم فوج کے خلاف آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ہم نہیں جواب دے رہے. جی جناب فوج سے اچھا جی. اس سے پہلے ادھر بلوچ کیس کا بڑا چرچا تھا، ان کا اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا تھا، لیکن پروگریس نہ ہونے کا باب ہے. تو ابھی زیادہ اکاؤنٹ سامنے ہے، زیادہ رپورٹ میں کی گیم سامنے ہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ اس کا اچھا کچھ چیز ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا کسی معاملے پر کوئی ڈیل نہیں تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے.
پہلے تو معاملات ایسے ہی چلے ہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اسی لیے لوگوں کا جو جسٹس سسٹم ہے اس پہ اعتبار نہیں رہا، اور لوگ سوچتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یا مقدمات ہیں یہ کس طرح سے ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ پہلی بار عمران خان کی قیادت میں ایک ایسی لیڈرشپ آئی ہے جس کا اپنا کوئی پرسنل اس میں نہیں ہے ایشو، لہٰذا وہ کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے جیسے معاملات آگے چلیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں زیادہ ٹرانسپیرنسی آپ کو نظر آئے گی. کاشف رفیق نیوز ون. قاسم یہ بتائیے گا کہ جس طرح احتساب کا عمل تیز ہو رہا ہے اور جو پرانے کیسز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، تو پولیٹیکل پریشر بھی فورسنگ کیا جا رہا بڑھے گا. پارلیمنٹ کے اندر پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی سخت ماحول رہا اور مزید بڑھے گا، تو اس کی کیا حکمت عملی بنائی پی ٹی آئی؟ صاحب اس کا سپلیمنٹ ایک لے لیں صاحب، یہ بتائیں کہ یہ واقعی حکومت اور آپ مبارکباد کرتے ہیں کہ ان ایسے لوگوں کو آپ لوگوں نے کٹہرے میں لایا اور سارے معاملات تمام ادارے انہوں نے مل کے کام کیا، اور یہ بتائیں کہ ساری ایفرٹس اور تمام یہ اخراجات ہوتے رہے معاملات، اس کو ملک میرے ملک کا پیسہ اور کب ریکور ہوگا اور کس کیسے لایا جائے گا ان سے واپس؟ جناب یہ آپ بتا دیں چلیں وہ پیسہ کب آئے گا. دونوں سے سوال ہے. ٹھیک شہزاد صاحب نہیں انہوں نے تو کہا پیسہ کیسے واپس آئے گا. جی میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں لیگلی جو سوال پہلے آیا تھا اس کے اوپر بھی حکومت کوئی کیس انیشیٹ نہیں کرتی ہے نیب کے اندر، اس کے اندر حکومت کا ریفرنس اور ریفرل وہی ہے جو کسی پرائیویٹ شخص کا ہوگا. تو جو کسی کے اوپر بھی کوئی کیس ہونا ہے، یہ اس میں سے کوئی کیس میں نے پہلے بتا دیا کہ اومنی والا بھی 2015 سے شروع ہوا، یہ پاناما والا کیس بھی پہلے سے شروع ہوا، سپریم کورٹ نے اس کا ریفرنس بھیجا. اور اس کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں کمنٹ ہمیں نہ کریں، آپ ان اداروں کو کریں جن کو تقویت دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جنہوں نے جے آئی ٹی پہلے بھی بنائی تھی اور دوبارہ بھی جے آئی ٹی بنائی. میں نہیں سمجھتا ہمارے اداروں کے اندر ابھی وہ ہمت اور وہ قوت آئی ہے کہ وہ اس طرح سے کر سکے. دیکھیں ایک ایف آئی اے نے اس کیس میں جے آئی ٹی بنانے کی ریکویسٹ کیوں کی تھی کہ ایک ادارہ انڈیویجولی بیٹھ کے یہ کام نہیں کر سکتا. اس کے اندر ٹیکس کے معاملات بھی ہیں، کمپنیز کے لاز کو وائلیٹ کیا گیا، اسٹیٹ بینک کے لاز کو وائلیٹ کیا گیا، ایف بی آر کے قوانین کی دھجیاں اڑائی گی. وہ تمام اداروں کا مل بیٹھنا، ان کو سائلوں سے نکالنا، تب ہی یہ چیزیں ہو پاتی ہیں. ہمارے کسی ایک ادارے میں شاید وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو خود سولو فلائٹ میں کر سکے. لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو صرف وہ سپورٹیو رول. ہوتا کیا تھا 2015 میں اگر پہلے وہ انیشیٹ ہو گیا تو اس میں کوئی ادارہ کر نہیں سکا، لیکن اگر آپ اداروں کو وہ کانفیڈنس دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں اپنے ان مسائل کے ہوتے، وسائل کی کمی کے باوجود وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ایک سیکنڈ وہ پولیٹیکل پریشر، ایک صرف ایک وہ سوال رہ گیا تھا. پولیٹیکل پریشر نہ پارلیمنٹ کے اندر ہے کوئی، نہ پارلیمنٹ کے باہر ہے. پارلیمنٹ کے باہر بھی جو ہے وہ کوئی آدمی تمام لوگوں کے سامنے ہے فیکٹس، اور تمام لوگ دیکھ رہے ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر بھی میں نے جیسے آپ کو کہا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کا تو سیاسی فیوچر نہیں ہے. یہ دونوں پارٹیوں کے جو بیک بینچرز ہیں یہ ویسے ہی ٹوٹ رہی ہیں پارٹیاں. ان کے اندر جو ہے وہ اپنی اب نئے گروپس بنیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا ہے. فی الحال ان پارٹیز کا نہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی پریشر ہے نہ پارلیمنٹ کے باہر کوئی پریشر. سر ملک صاحب نے غریبوں کے لیے بہت زیادہ دسترخوان سجائے، تو کیا یہ چیزیں جو ہے ان کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا باعث بنے گی؟ دوسرا جو بڑے اور نام ہیں وہ پائپ لائن میں جو بھی ہے کچھ بتانا چاہیے جو لوگ پائپ لائن میں کہہ رہے ہیں. جی اور دیکھیں پائپ لائن میں تو دو چیزیں ہیں جو پہلے سوال سے ہم لنک کر لیتے ہیں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کی. تو اس میں تو اس وقت جتنی ہماری کام شروع ہو چکا ہے، جو کچھ شریف لوگوں کا نام اس پہ آیا ہے ان کی کچھ پراپرٹیز بھی ہم نے ٹریس کی ہیں اور اس میں فریزنگ کا عمل جاری ہے. چونکہ اس میں بیرونی جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے تو کافی ساری چیزیں ابھی ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو ہمارا جو او ای سی ڈی کا نیٹ ورک ہے اس کے اندر سے جتنے ہمارے پاس ایسٹس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، مور دین 11 بلین ڈالرز کی جو ڈیٹیل آئی ہے، اس کے اوپر ٹیکسیشن کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے. چونکہ آج کی کانفرنس اس طرح تھی، نیکسٹ پریس کانفرنس جب تھوڑی ہمارے پاس کلیکشن، کیونکہ ہماری کلیکشن شروع ہو چکی ہے، جو فورن ایسٹس تھے اس کے اوپر ہم نے ٹیکسیشن کی مد تک تو کام شروع کر دیا ہے. کچھ فریزنگز بھی ہوئی ہیں جہاں پہ اسٹریٹ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، تو وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس کیس کے اندر بھی میں یہ سمجھتا ہوں اب باقی اداروں کو کام کرنا پڑے گا. 6 بلین کے قریب تو ایف بی آر کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکس اس کے اوپر لگا سکتا ہے. تو ٹیکس لگانے کا تو بڑا سمپل سا طریقہ ہوتا ہے، کہیں بھی ان کے اکاؤنٹس ملیں گے آپ فریز کر لیں، وہ پیسہ آپ ریکور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے ایسٹس ہیں، ابھی یہی والی جو چیزیں ہیں، یہ جب جے اے ٹی کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے
وہ اسی انفارمیشن کو بیسس بنا کے ہم اس کے باقی ممالک دبئی یو کے یو ایس جہاں کہیں بھی ان کی پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی کیونکہ اس میں ایک والیوم اس کو خفیہ رکھنے کا بھی کہا گیا ہے تو ہم انتظار کریں گے کہ اس والیوم کا یا تو کھول دیا جائے یا ہمارے یونٹ کو بھیج دیا جائے جو کہ اس کو باہر ٹریس کر سکے تاکہ اور کہانیاں نکلیں اس میں. بہت شکریہ. اگلی پریس کانفرنس اگلی پریس کانفرنس ثاقب قریشی صاحب اگلی